بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے بارے میں جو سماعت ہو رہی تھی اس میں بار بار ججز یہ پوچھتے رہے کہ ڈپٹی سپیکر کہاں ہیں، لیکن وہ کل حاضر نہیں ہوئے۔ ناظرین، اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کی رولنگ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس لیے ان کو شک تھا کہ اگر وہ پیش ہوئے تو ان کی موجودگی میں ایک تو فیصلہ ہو سکتا تھا، اسی وقت فیصلہ ہونے کا چانس زیادہ تھا، اور اس کے فیصلے کے بعد ان کو سزا بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے صریحاً قانون کی خلاف ورزی کی۔ اس میں ایک دو باتیں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ کل جب اجلاس شروع ہوا، کل مطلب 22 تاریخ کو جب یہ اجلاس شروع ہوا صوبائی اسمبلی کا، تو اس سے پہلے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے حلف دیا تھا، کچھ لوگوں کے سامنے حلف دیا تھا قرآن کے اوپر کہ میں اسمبلی میں کسی طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کروں گا اور عین قانون کے مطابق بلا تفریق میں کام کروں گا۔ لیکن جب اجلاس شروع ہوتا ہے، شروع ہونے سے پہلے ان کو کہیں سے کال آتی ہے یا کسی کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد جب اجلاس شروع ہوتا ہے، اجلاس کی کارروائی وہ شروع کرواتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اجلاس کی کارروائی کافی لیٹ شروع ہوئی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی کارروائی شروع ہونے کے بعد جب پوری دونوں طرف کی جب ووٹنگ ہو چکی، تو اس کے بعد جب انہوں نے اناؤنس کرنے تک بھی وہ بالکل صحیح بتا رہے تھے کہ جی 179 ووٹ حاصل کیے نون لیگ نے اور 186، لیکن پھر وہ اچانک جیب سے ایک خط نکالتے ہیں جو کہتے ہیں جی چودھری شجاعت حسین نے لکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ممبر جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالے گا پرویز الہی صاحب کو، اگر کوئی ڈالے گا ووٹ پرویز الہی صاحب کو تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس کا ووٹ اب کاؤنٹ نہ کرے۔ ناظرین، وہ خط بھی غیر قانونی تھا۔ میں کل کی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ بتا چکا ہوں بڑے واضح طور پر کہ وہ خط ڈائریکٹ کیا گیا ڈپٹی سپیکر کو، حالانکہ وہ خط اگر لکھنا بھی تھا تو وہ ڈائریکٹ کیا جانا تھا پارلیمانی پارٹی کو، پارلیمانی پارٹی کے اندر جتنے ممبرز ہیں 10 کے 10 ان کو وہ ڈائریکٹ کیا جانا تھا، یا پارلیمانی لیڈر کو ڈائریکٹ کیا جانا تھا کہ آپ ان ہدایات پہ عمل کریں، لیکن وہ سیدھا لکھا گیا ڈپٹی سپیکر کو کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے پرویز الہی کو۔ تو یہاں پر ہی انہوں نے غیر قانونی کام کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر میں پیش ہوا ایک تو فیصلہ فوراً ہو جائے گا اور دوسرا ان کو سزا بھی ہو سکتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور دوبارہ پیش نہیں ہوئے، اور امید ہے وہ منڈے کے دن یعنی کل کے دن انشاءاللہ وہ پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ انہوں نے صریحاً غیر قانونی حرکت کی ہے۔ ناظرین، اس میں ایک بات اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر سپریم کورٹ ان کی رولنگ کو جائز قرار دیتی ہے تو پھر جو پی ٹی آئی کے ممبران کے بارے میں جو اس نے فیصلہ دیا تھا اس پہ بھی تحفظات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب جو تھے، جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں جب حکومت تھی ان کی، تو انہوں نے ایک رولنگ دی تھی جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ بیس بناتے ہوئے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی بنیاد ایک بیرونی سازش پر ہے اور ایک امریکی لیٹر کی وجہ سے یہ اس کو بیس بنا کر یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کو رد کر دیا، عمران خان کے اختیارات کو بحال کیا، اور بحال ہوتے ہی عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی اور نئی الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کرتے ہوئے اسمبلی بحال کر دی۔ حالانکہ 69 آرٹیکل کے تحت عدالت کو یہ اختیارات نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کر سکے، پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں مداخلت کر سکے، لیکن چونکہ عدلیہ ایک دفعہ یہ کام کر چکی ہے اور قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو مسترد کر چکی ہے، اس لیے اب یہاں پر اگر اس کی رولنگ کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ کر دیا، کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے پچھلے دونوں فیصلے ریورس کرنے پڑیں گے۔ بہت مشکل پیدا ہو جائے گی کہ ایک ہی طرح کا کیس ایک میں ہاں اور دوسرے میں نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ عدلیہ بھی ڈٹ گئی ہے اب اس معاملے پہ کہ یہ فیصلہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر کریں گے
تقریباً فیصلہ تو ناظرین عدلیہ نے کر دیا ہے. کل جو رات کو تحریری فیصلہ انہوں نے جاری کیا عدلیہ نے، کل تک کی جو سماعت تھی اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہم حمزہ کو منتخب شدہ وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے، اس لیے انہوں نے ان کے حلف کو ختم کیا اور ان کو عبوری بنا دیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹرسٹی بنا دیا اسمبلی کا انہوں نے. تو تقریباً شکست بڑی واضح ہو چکی ہے نون لیگ کی اس میں، اور پرویز الہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ منڈے کو یا میکسیمم ٹیوزڈے تک وہ ریسٹور ہو جائیں گے اور وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. اس لیے اب ناظرین دیکھیں، جب یہ معاملہ طے ہو چکے تھے، پہلے کہیں پر یہ معاملہ طے ہوئے، تبھی جا کر چودھری شجاعت حسین نے وہ لیٹر لکھا. اس لیٹر کی ابھی باتیں کھل رہی ہیں کہ وہ لیٹر کس دباؤ میں آ کر لکھا گیا، کتنی مالیت میں لکھا گیا، کیا قیمت وصول کی انہوں نے. کچھ حلقے کہہ رہے ہیں 2.5 سے 3 ارب روپیہ وصول کیا انہوں نے، کچھ کہہ رہے ہیں 2 سے 2.5 ارب روپیہ وصول کیا انہوں نے اس لیٹر کا. لیکن یہ انتہائی غلط اور غلیظ حرکت کی انہوں نے کہ جب سارے معاملات طے ہو چکے تھے اور پھر ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ بالکل غیر قانونی حرکت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے زرداری، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی بیماری اور کرپٹ انسان ہے اس پاکستان میں، سب سے بڑا ڈاکو. اس نے 2-3 دفعہ ان سے ملاقات کی شجاعت حسین سے اور ان کو پیسے کی آفر کی، اور 2.5 سے 3 ارب یا 2 سے 2.5 ارب، 2 سے 3 ارب کے درمیان یہ رقم بنتی ہے، وہ ان کو آفر کی اور ادا بھی کر دی گئی. ہر پارلیمنٹری ممبر کے حساب سے 20 یا 25 کروڑ پر ہیڈ کے حساب سے، کیونکہ 10 ممبر ہیں ان کے. لیکن جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے، ڈپٹی سپیکر نے اپنی غیر قانونی رولنگ بھی دے دی، پرویز الہی کو روک دیا وزیر اعلیٰ بننے سے. لیکن جب عوام باہر آ گئی، عوام جب باہر آئی، عوام کو اتنا زیادہ احتجاج ہوا، اور پھر جب سپریم کورٹ میں کیس گیا اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ بادی النظر میں یہ جو رولنگ ہے یہ غیر آئینی ہے، اس کے بعد پھر زرداری اور ان کے جو دوسرے لوگ تھے، ان سے متعلقہ لوگ جنہوں نے یہ لیٹر لکھوایا تھا، انہوں نے جب طاقتور حلقوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے فون ان کو بند ملے، ان کو کوئی جواب نہیں ملا. کیونکہ ناظرین یہ اندھی جارحیت ہے، اندھی جارحیت واضح نظر آ رہا ہے کہ غیر قانونی حرکت ہے. وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی صاحب نے 186 ووٹ ثابت کر دیے، لے لیے انہوں نے، جو کہ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے. اور واضح نظر آ رہا تھا کہ جو حمزہ شہباز ہے اس نے 179 لیے. اب 179 اور 186 فرق واضح نظر آ رہا ہے. ہر لحاظ سے پرویز الہی نے اپنی برتری ثابت کی، اس کے باوجود بھی ان کو حق نہیں دیا گیا اور غیر قانونی رولنگ دے دی گئی. تو ان حلقوں نے جب عدالتوں میں کیس جانے کے بعد دوبارہ رابطے کیے تو رابطے نہیں ہو سکے. اسی لیے پھر کیا ہوا کہ اچانک سے نون لیگ نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا سپریم کورٹ کے خلاف، عدلیہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. چودھری طلال جو ہے اس نے بڑی غصے میں پریس کانفرنس کی. اس کے بعد سندھ سے بھی ان کے جو تھے ایک مرتضیٰ وہاب تھے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بڑی گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس کی، سراسر جھوٹ بولے، اس میں ساری جھوٹی باتیں کی کہ ایسا ہونا چاہیے، کورٹ میں یہ لکھا ہے. تو چیئرمین کہا کہ کیوں نہیں ہے، ممبرشپ کے لیے چیئرمین ہے، ٹکٹ لینے کے وقت چیئرمین ہے، تو پھر منع کرنے کے لیے چیئرمین کیوں نہیں ہے. ساری بکواسیات کی انہوں نے، بڑی الٹ پلٹ قسم کی باتیں کی انہوں نے، بالکل قانون سے ہٹ کر. نون لیگ کو بھی جب لگا کہ طاقت اور حلقوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ ناظرین طاقت اور حلقوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اندھی جارحیت ہے، عوام اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی، اور عوام کا جو غیظ و غضب تھا، جو غصہ تھا، اس کے سامنے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور وہ سائیڈ لائن ہو گئے. اور اب ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی شکست ہوگی. منڈے یا ٹیوزڈے کے دن میکسیمم اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس سے آگے یہ کیس نہیں لے جایا جائے گا. ورنہ عوام بہت اس وقت تب گئی ہے کہ اس طرح کی جارحیت کہ واضح نظر آنے کے باوجود بھی ان کو چیٹ کیا گیا. اور عین اسی وقت کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے 2 شوشے چھوڑے گئے. ایک سافٹ انٹرفیرنس کا، یعنی کہ نرم مداخلت کرے گی آرمی، فوج نرم مداخلت کرے گی یا طاقت اور حلقے نرم مداخلت کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائیں گے. اور دوسری کہ جی نواز شریف صاحب بڑا غصے میں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی اب ان سے مذاکرات کریں اور نئے انتخابات کے اعلان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور بعد ثابت ہو گیا یہ دونوں شوشے تھے، یہ خالی دونوں جعلی باتیں تھیں، یہ صرف اور صرف عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے کہ یہ تاثر جا سکے. ایک تو عدالت کو تاثر جا سکے کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کریں، اس کو ڈیلے کریں تاکہ ہم ٹائم گین کر سکیں میکسیمم،
اور اس معاملے کو لٹکاتے جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ عوام کو ایک بات بتائی جائے کہ بھائی آپ غصہ نہ کریں، آپ اتنا احتجاج نہ کریں، کیونکہ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں ہم وہ کروانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ احتجاج نہ کریں۔ لیکن ناظرین دونوں چالیں ان کی بری طرح سے ناکام ہوئیں۔ اب سارے مل کر یہی سوچ رہے ہیں کہ اب اگلی چال کیا کی جائے۔ آج اتوار ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ سماعت ہوگی اور قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے کے علاوہ اس کو سزا بھی دی جائے گی، تاکہ وہ اس طرح کی بلیٹنٹ جو مداخلت ہے، بلیٹنٹ قسم کی جو دھاندلی ہے وہ نہیں کر سکے گا آئندہ۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا، اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اس کو دونوں طرف برابر سوچنا چاہیے، لیکن اس نے بڑی کھلی دھاندلی کی۔ تو اب انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی جیت ہوگی جو حق اور سچ پر مبنی ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل ان کی کال کے بغیر عوام باہر آتی ہے، احتجاج کر رہی ہے، عوام اصل میں اپنے حقوق پہچان چکی ہے اور اب مزید غلام نہیں رہ سکتی۔ سارے معاملات طے کرنے کے باوجود، 2-2.5 ارب خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو شکست کا منہ دکھائے گا انشاءاللہ، اور چودھری پرویز الہی صاحب ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے۔ ان کی ساری کوششیں ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کے دن چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ حالات یہی بتا رہے ہیں، ماہرین قانون بھی یہی بتا رہے ہیں، ججز کے ریمارکس بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ پچھلے جو فیصلے کیے انہوں نے عدالتوں نے اس کے مطابق یہی قوی امکانات ہیں کہ اس میں بھی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، مزید جیسے جیسے تفصیلات آتی جائیں گی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔